أهلها. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی صلی اللہ. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. ہر دم جو ہے پیش نظر عقیدت ہے محمد کی. گناہ گاروں نہ گھبراؤ خطا کاروں نہ شرماؤ. سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. کھڑے دربان روکیں گے کھڑے دربان روکیں گے گنہگاروں کو جنت سے. حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حافظ اختر صاحب اور برادر عزیز حضرت مولانا محمد عادل خان صاحب،
حافظ راشد صاحب، دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج قرآن و سنت کی نسبت سے پہلی مرتبہ آپ کی اس مرکزی جامع مسجد میں اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کی دربار میں کہ اللہ میرا آنا، آپ کا آنا، مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا قبول فرمائے۔ تھوڑی اونچی آنکھو۔ مجھے احساس ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ جاگنے کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ میں جلد آپ کو چھوڑ دوں گا۔ ٹیلا ٹیلا میں بھی لگیا رہے ہیں، تسی بھی ٹیلے ٹیلے رہے ہو تو کم لمبا ہو ایسے۔ آپ بھی چست رہیں، میں بھی چست رہوں تو جان جلدی چھوٹ جائے گی۔ بہرحال آپ حضرات نے 25 راتوں میں اللہ کا قرآن سنا، حافظ صاحب نے آپ کو سنایا، اس پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ سننے سنانے والا عمل اپنے دربار میں قبول فرمائے، مجھ سمیت سب کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ مجھ سے قبل مولوی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، میں نے ان کی گفتگو سنی تو میں نے یہ چاہا کہ جہاں سے انہوں نے چھوڑی ہے وہیں سے آگے چلتے ہیں، تاکہ ان کی بات کا نتیجہ بھی نکل جائے اور میری بات کا نتیجہ بھی۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن سننا سنانا یہ ایک عمل ہے، اور قرآن سمجھنا سمجھانا یہ دوسرا عمل ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس مسجد میں دونوں کام ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھا پڑھایا بھی جاتا ہے اور سمجھا سمجھایا بھی۔ پر یاد رکھیں، قرآن مجید کے ساتھ نسبت بڑی چیز ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق ایک مہینے میں ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے نہیں رہتا۔ اس مہینے میں تو اسی چنگا زور لانے ہیں، اچھا زور لگاتے ہیں، لیکن سال کے 11 باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں ہاتھ نہیں لگاتے۔ لیکن قرآن کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ جب قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہوگا نا، اور تعلق صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ میری بات سخت ہوگی لیکن حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس کا نام نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام، بولو چھوٹا کام، بڑا کام ہے، لیکن قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ صرف پڑھنے کے لیے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا بڑا کام ہے، لیکن قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کس کا نام ہے؟ نسبت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ سیکھے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھے، رب کیا پیغام دیتے ہیں قرآن مجید میں، رب کا پیغام سمجھے۔ نمبر 4، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائے، اپنی عملی زندگی بھی قرآن کے مطابق۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق جب میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، پھر میری نسل جو بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس پیسہ مال و دولت ہے یا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میرا پوشاک، میرا لباس، میرے تن پہ لگے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں کوئی مسئلہ بھی، لیکن عزت پھر بھی آپ کا مقدر بنے گی، عزت آپ کے قدم چومے گی۔ پیسہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مال و دولت نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کار کوٹھی بنگلہ جائیداد نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، جھونپڑی میں رہنے والا ہے لیکن قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن زندگی میں ہے،
قرآن عقیدے میں ہے، قرآن عمل میں ہے، انشاءاللہ ساری دنیا میں اس کا نام ہوگا، ساری دنیا اس کی عزت کرے گی، میرا رب دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزت سے۔ ایسا ہوگا یا نہیں؟ بولو ہوگا یا نہیں؟ کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم پیسہ بہت دیکھا، پیسے میں عزت نہیں ہے۔ ہائے ہائے، میں آگے نکلنے سے پہلے چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ امام اچھا پھر شکل بھی نہیں دیکھتا قرآن، رنگ کا کالا ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، گنگریالے بالوں والا ہے، یا کبڑا ہے۔ کبڑا آپ جانتے ہیں، ایسے کمر سینہ باہر ہو، سینہ اندر ہو، پیٹھ باہر نکلی ہو، کبڑا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں امام حماد، کبڑے ہیں۔ ایک دن بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، کہتے ہیں اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ قریب میں پھوپھی بیٹھی تھی، کہنے لگی گردن ہے ہی نہیں، آزادی مانگ رہا ہے۔ مذاق اڑایا اس کا، گردن ہے ہی نہیں، آزادی مانگ رہا ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے کیا مقام دیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد بنایا اسے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں صحابہ کے قدموں میں لے جاؤں گا، انشاءاللہ میں تمہیں 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن جب عزت دلواتا ہے تو پھر نسل کو، تھوڑا بولو نا، نسل کو نہیں دیکھتا۔ قرآن جب عزت دلواتا ہے نسل کو نہیں دیکھتا، مال و دولت کو نہیں دیکھتا، کار کوٹھی بنگلے جائیداد کو نہیں دیکھتا۔ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، غلام ہو، کسی کا نوکر ہو، میاں عزت پھر بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ، آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے میری طرف دیکھنا، یہ چلے نہ چلے، ہم نے، بولو ہم نے، وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کا درود چلتا ہے بجلی پہ، جن کا درود بجلی پہ چلتا ہے، ہم بجلی پہ نہیں۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے، کتاب ایک ہے، وہی کتاب عزت کا سبب بھی بنتی ہے، وہی ذلت اور رسوائی کا سبب بھی۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے کہ کتاب عزت بھی دلواتی ہے، ذلت اور رسوائی کا سامان بھی بنتی ہے۔ علماء فرماتی ہیں قرآن کے ساتھ نسبت ہو، قرآن پڑھنا پڑھانا ہو، سمجھنا سمجھانا ہو، زندگی میں بسانا ہو، قرآن عزت دلواتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دے اور دور بھاگے، قرآن کو پسے پشت ڈال دے، یہی قرآن ذلت اور رسوائی کا سامان بنتا ہے۔ آؤ میں تمہیں صحابہ کی قدموں میں لے چلوں۔ ایک صحابی ہیں، سمیہ نامی عورت کے غلام ہیں، مدینہ میں یہ عورت سالم نامی غلام کو خرید کے لاتی ہے۔ غلام جانتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے نہ سیان دے، نوکر، نوکر بھی نہیں، نوکر پھر بھی اس پہ کچھ اختیار آپ کا ہوتا ہے، کچھ اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن غلام وہ ہوتا ہے جس پہ سارا اختیار مالک کا ہوتا ہے، اس کا اپنا اختیار کوئی بھی۔ جیسے آپ کی گاڑی ہے، آپ نے گاڑی خرید لی، اب گاڑی پہ آپ کا اختیار چلے گا اور کسی کا نہیں چلتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ گاڑی کی طرح غلام بھی ہے۔ سالم نامی عورت، سالم نامی شخص کو، سالم نامی غلام کو
مدینہ کی سمیہ نامی عورت خرید کے لاتی ہے، رنگ کا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے، ناک چپڑی ہے، بال گنگریالے ہیں، اتنے سخت گنگریالے ہیں کہ کنگا نہیں پھرتا۔ یہ صبح لے کے آتی ہے مدینہ کے بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلی کوچوں میں، آواز لگاتی ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ ہر کوئی دیکھتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، نہ شکل ہے، نہ نسل ہے، نہ ڈھنگ ہے، کیا کریں گے اس کو خرید کے؟ چھوڑ کے چلے جاتی ہیں۔ ادھر مکہ سے ایک بندہ جاتا ہے مدینہ، ابو حذیفہ نام ہے، آتا ہے، سمیہ نامی عورت سے شادی کرتا ہے، عورت بیوی ملتی ہے، ساتھ اس کا غلام بھی اسے ملتا ہے، دونوں کو لے کے مکے واپس آتا ہے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نامی اسم گرامی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج آمنا سامنا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، لیکن آج ملنے میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ چاہت نہیں ہے، وہ جوش نہیں ہے، وہ استقبال نہیں ہے۔ یہ ابو حذیفہ پھٹ کے کہتا ہے، او عثمان تو میرا پرانا یار ہے، سال سے ہماری دوستی چلی آ رہی ہے، پہلے ملتا تھا بڑی چاہت ہوتی تھی، بڑا مزہ ہوتا تھا، بڑا پرجوش استقبال ہوتا تھا، آج ملنے میں چاہت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، حضرت عثمان فرماتے ہیں، ابو حذیفہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لیا ہے۔ یاد رکھ، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہم حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں، پھر ہماری یاری، ہماری رشتہ داری اور ہماری دوستی کا معیار نرالا ہوتا ہے۔ پھر ہر کسی سے ہماری یاری نہیں ہوتی، پھر ہر بندے سے ہماری رشتہ داری نہیں ہوتی، ہماری یاری کا معیار یہ ہوتا ہے ہم اسے یار بناتے ہیں جو پہلے حضور کا غلام ہو، ہم اس سے رشتہ داری کرتے ہیں جو پہلے حضور کا غلام ہو۔ ابو حذیفہ سنتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ سال کا میرا یار ہے، اچانک اتنی تبدیلی آ گئی، اتنی چینجنگ آ گئی، زندگی میں انقلاب آ گیا کہ یار کو بھول بیٹھا ہے۔ ابو حذیفہ کہتا ہے، عثمان اگر اتنی انقلابی ہستی ہے تو جلدی کر مجھے بھی ان کے قدموں میں لے جا تاکہ میری زندگی میں بھی انقلاب آ جائے۔ حضرت عثمان ابو حذیفہ کو بھی لیتے ہیں، یہ سالم نامی غلام کو بھی ساتھ لیتے ہیں، جا کے حضور کے قدموں میں بٹھاتے ہیں، میرے آقا کلمہ پڑھا کے انہیں اپنا غلام بناتے ہیں۔ ابو حذیفہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میرے یارو، میرے جانثارو، آج مجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، ایمان جیسی دولت سے نوازا، حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے، آج اس خوشی میں سالم جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کرتا ہے۔ سالم حضور کی طرف مڑ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اب تک میں ابو حذیفہ کا غلام تھا، آج سے میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، بتائیے میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہے تو غلام ہے، اگر غلامی چھپانا چاہتا ہے، رنگ کا کالا ہے، موٹے ہونٹے والا ہے، ناک تیری چپڑی ہے، بال تیرے گنگریالے ہیں، اگر یہ عیب چھپانا چاہتا ہے تو یہ میری خدمت میں رہے، قرآن پڑھنا شروع کر، لوگ تیری شکل نسل کو نہیں دیکھیں گے، تیرے قرآن کو دیکھیں گے۔ سالم جوں جوں قرآن پڑھتا ہے عزتیں ملتی ہیں، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، شان ملتی ہے۔ ایک دن آتا ہے، صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، قافلہ در قافلہ، جماعت در جماعت، ایک قافلے میں سالم بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جاتے جاتے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ میں سے ایک بندہ آواز لگاتا ہے، اے عمر، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بتائیے امامت کون کروائے گا؟ حضرت عمر جواب میں فرماتے ہیں، سالم کے ہوتے ہوئے کون امامت کروا سکتا؟ عزت دلواتا ہے یا نہیں؟ ہے غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب اللہ عزت دینے پہ آتا ہے تو عمر جیسی ہستی کا امام بنا
اچھا امامت کے لیے آگے آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مدینہ کے یہودی دیکھتے ہیں، سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ عمر کہیں ہماری نگاہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی، کیا یہ وہی سالم ہے جس کو مدینہ کے گلی کوچوں بازاروں میں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج تیرا امام بن گیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جسم کے اعتبار سے تو وہی ہے، لیکن حقیقت بدل گئی ہے، پہلے سالم غلام تھا، آج سالم حافظ قرآن ہے، یہی سالم ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کا وقت قریب ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کاش شہادت کا وقت قریب ہے، لوگ گردا گرد بیٹھی ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کاش سالم ہوتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عمر کیا کرتے؟ جواب میں فرمایا اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا کے جاتا، کل قیامت کا دن ہوتا، رب العالمین مجھ سے پوچھتے عمر تو کس کو خلیفہ بنا کے آیا ہے؟ میں جواب میں عرض کرتا ربا میں نے سالم کو خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھتے عمر تو نے سالم کو خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ میں جواب میں عرض کرتا ربا میں نے سالم کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ میں نے اللہ تیرے پاک پیغمبر کو کئی بار یوں فرماتے ہوئے سنا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے بندے کو میرے قدموں میں لایا ہے، اور میں نے تیرے پیغمبر کو بارہا یوں فرماتے ہوئے سنا، آؤ میرے یارو میرے جانثارو، سالم وہ ہستی ہے جس کے دل کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا ہے۔ دیکھیں غلام ہے نا، عزت دلوائی ہے یا نہیں؟ اچھا چلو یار ایک یتیم صحابی کے پاس آپ کو لے کے جاتا ہوں، ابا نہیں ہے، جس کا ابا نہ ہو نا آپ اس کی غربت کا اندازہ خود ہی کر سکتے، اس کی مسافری کا اندازہ آپ خود کریں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، فاقے کے ڈیرے ہیں، چچا پرورش کرتا ہے، ماں بیوہ ہے، ایک دن بیٹھا ہے گھر میں، یوں سارے بیٹھے ہیں، چچا بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، یہ صحابی بھی بیٹھے ہیں، نام عبداللہ ذوالبجدین ہے، عبداللہ نام ہے، چچا نے حضور کا تذکرہ کیا، کافر ہے چچا، حضور کا تذکرہ کیا، عبداللہ کا چہرہ کھلنے لگا، مسکراہٹ آئی، ظاہر بات ہے مومن حضور کا ذکر سنے تو اس کا چہرہ کھلتا ہے، مسکراہٹ آئی، چچا نے پوچھا عبداللہ لگتا ایسے ہے کہ تو نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کا غلام بن گیا ہے؟ سالم کہتا ہے، عبداللہ کہتا ہے جی ہاں چچا میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں حضور کی غلامی میں آ گیا ہوں۔ چچا کہنے لگا عبداللہ پھر میرا اعلان سن، اگر تو حضور کی غلامی میں آ گیا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر میرا اعلان سن، یا تجھے میرا گھر چھوڑنا پڑے گا یا مصطفیٰ کا در چھوڑنا پڑے گا۔ عبداللہ کہتا ہے چچا مجھے سودا منظور ہے، تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑ سکتا، جلدی کر میرے گھر سے نکل۔ عبداللہ جلدی جلدی چلتا ہے، گیٹ پہ پہنچتا ہے، چچا آواز لگاتا ہے عبداللہ ٹھہر جا ٹھہر جا، جب میرا گھر چھوڑ کے مصطفیٰ کی در پہ جانا چاہتا ہے تو جسم پہ جو کپڑے ہیں جو لباس ہے یہ میرے پیسوں کا خریدا ہوا ہے، اتار کے جا۔ چچا یوں کھڑا کر کے عبداللہ کو ننگا کر دیتا ہے، ننگا عبداللہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے لگتا ہے، ماں آواز لگاتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بھلے غریب ہو بھلے کسی کے سائے میں رہتی ہو، پھر بھی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہم بدبخت ہیں جو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتی ہے یہ بات کہ ہم پتہ نہیں، مجھے یہاں کا رواج تو نہیں پتہ، اللہ کرے یہاں نہ ہو، ہم ماں باپ کو جمعرات پہ باندھتے ہیں، پتہ نہیں استاد جی ادھر ایسا ہے یا نہیں، ہمارے ہاں جمعرات کو امام صاحب کو آواز دیتے استاد جی مویاں واسطے دعا کرے ہو جی، ایجا ہی ہوندہ ہے نا، 8ویں دیاڑے آئے ہائے
کہ آپ کو ماں باپ نے پالا پوسا، پرورش کی، کھانا دیا، کپڑے دیے، لباس 8ویں دن دیا؟ بتاؤ 8ویں دن دیا؟ نہیں، میرے اور آپ کے ماں باپ نے خون پسینہ ایک کیا، رات دن ایک کیا، ہمیں اچھا پہنایا، اچھا کھلایا، اچھی پرورش کی۔ ہم وہ بدبخت ہیں جی، کبھی تو مہینے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی جمعرات کو ہاتھ اٹھاتے ہیں، کدے کدے تے سالہ بعد دیگ پکا کے جان چھڑا چھڑ دے۔ آئے ہائے، کبھی بھی نہ بھولا کرو ماں باپ کو، تو یاد رکھو ملانیاں دے ذمہ بھی نہ چھوڑ دے کرو ماں کو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملانیاں دے ذمہ بھی ماں پیو کو نہ لاندے کرو، خود دعا کر دے کرو۔ مولوی صاحب کا اپنا ابا بھی ہے، اس کے لیے جو دعا کریں گے نا وہ بڑے درد سے کریں گے، اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے جو کریں گے وہ درد بری ہوگی۔ خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اور ہر نماز کے بعد کیا کرو، ہر وقت جب ہاتھ اٹھاؤ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بھولا نہ کرو ماں باپ کو۔ بہرحال میں ادھر نکل جاؤں گا، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، بہت تفصیل طلب ہے، ادھر نکل گیا تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی انشاءاللہ۔ ماں نے آواز لگائی، عبداللہ ٹھہر جاؤ، گھر سے ننگا جسم لے کے باہر نہیں جاتے، یہ میری چادر لو، اس کو لپیٹ کے جاؤ۔ عبداللہ نے چادر لی، اس کو پھاڑا، 2 حصے کیے، ایک سے تہبند باندھی، ایک کو ردا کے طور پر اوپر لیا، گھر سے باہر نکلا، مسجد نبوی شریف میں پہنچا، رات ٹھہرا، صبح حضور کی آمد کا انتظار کیا۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، میرے آقا تشریف لاتی ہیں، عبداللہ اٹھ کے جاتے ہیں، میرے آقا سے ملتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج بڑا ظلم ہو گیا۔ عبداللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا، یا رسول اللہ مجھے ننگا کر دیا گیا۔ میرے آقا نے پوچھا عبداللہ بتاؤ، گھر چلا گیا، لباس چلا گیا، لیکن ایمان بچا کے آئے ہو یا نہیں؟ ایمان بچا کے آئے ہو یا رسول اللہ گھر تو چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، لباس اتار دیا گیا، لیکن یا رسول اللہ میں ایمان بچا کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جب ایمان بچ گیا سب کچھ بچ گیا، سب کچھ بچ گیا، ایمان بچ گیا سب کچھ۔ اچھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، مجھے شہادت کی موت مل جائے، اب تو ماں کو بھی نہیں دیکھ سکتا، چچا کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اب زندگی کا مزہ نہیں، کیا کروں گا زندہ رہ کے یا رسول اللہ؟ ہاتھ اٹھائیے میرے لیے دعا کیجئے، مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ٹھہر جا، ابھی قرآن پڑھنا شروع کر، قرآن سیکھ، شہادت بھی مل جائے گی، قرآن سیکھ۔ عبداللہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، آپ میری طرف دیکھیں، عبداللہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، شان ملتی ہے، آئے ہائے میرے آقا کا قرب ملتا ہے۔ ایک دن آیا میرے آقا سفر پہ جانے لگے، میرے آقا نے آواز لگائی عبداللہ حاضر خدمت ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی کرو، تیاری کرو، آپ نے میرے ساتھ سفر پہ جانا ہے۔ عبداللہ تیار ہو گیا، آیا، میرے آقا سفر پہ ساتھ لے گئے۔ ہے آپ کی توجہ؟ مڑے در دیکھتے ہو یا ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ مڑے در دیکھتے ہو۔ سفر پہ ساتھ لے جاتی ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ میرے آقا کا قافلہ ٹھہرتا ہے، پڑاؤ کرتی ہیں، میرے آقا کو اطلاع دی جاتی ہے یا رسول اللہ عبداللہ بیمار ہو گیا ہے۔ اچھا، میرے آقا جلدی جلدی تشریف لاتی ہیں، آ کے دیکھتی ہیں عبداللہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، زن کدن ہے، آخری حالت ہے۔ میرے آقا الٹی پالٹی مارتی ہیں، عبداللہ کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھتی ہیں۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا پوری پوری۔ قرآن عزت دلواتا ہے، عبداللہ قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، حضور کی غلامی کی وجہ سے ماں کو دیکھنے سے محروم ہوا، چچا کے دیدار سے محروم ہوا، آج میرا لجپال اللہ بدلہ دینے پہ آیا،
کیسا بدلہ دیتا ہے؟ عبداللہ تو نے میری وجہ سے ماں کا دیدار چھوڑا، چچا کا دیدار چھوڑا، آج میں تجھے بدلہ دیتا ہوں، گود میرے پیغمبر کی ہے، سر تیرا ہے، آج میرا پاک پیغمبر تجھے رج رج کے دیدار کرے گا، تو میرے نبی کا رج رج کے دیدار کر۔ یہی عبداللہ ہے، یوں میرے آقا کی گود میں پڑے پڑے روح نکل جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے آقا صحابہ سے فرماتی ہیں میرے یارو جلدی کرو عبداللہ کے غسل کفن دفن کا انتظام کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ غسل تو ہم دے دیں گے لیکن عبداللہ تو غریب ہے، اس کے پاس کفن کے لیے ایک چادر ہے، 2 چادریں بھی کس میں کفن دیں گے؟ یہ تو ماں کی ایک چادر لے کے گھر سے آیا ہے۔ یا رسول اللہ کفن کس میں دیں گے؟ قرآن عزت دلواتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے یارو غسل دے دو، جب کفن دینے کی باری آئے تو عبداللہ کو میرے کرتے میں کفن دینا، عبداللہ کو میرے کرتے میں کفن دینا۔ رب بدلہ دینے پہ آیا، قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، حضور کی غلامی کی وجہ سے کھڑے کر کے ننگا کیا گیا تھا، آج میرے لجپال اللہ بدلہ دینے پہ آتی ہیں۔ ربا تو کیا بدلہ دیتا ہے؟ اللہ نے وہ بدلہ دیا کہ ساری کائنات ایک طرف ہوئے، میرے آقا کا کرتا دوسری طرف ہوئے، ساری کائنات اس کا مقابلہ۔ ذرا ادھر بریک کرتے ہیں، تھوڑا سا باہر نکلتے۔ ایک صحابی ہے نام امیر معاویہ ہے، بولو نا یار، رضی اللہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس 3 چیزیں تھیں، پس منظر سناتا ہوں پھر نتیجہ نکال کے آگے نکلتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے بلائے معاویہ میرے ناخن تراشو، حضرت امیر معاویہ نے ناخن تراشے، لپیٹ کے اپنے پاس سنبھال لیے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا معاویہ میری زلفیں برابر کرو، کسر کیا، زلفیں برابر کی، لپیٹ کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ دی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ ایک صحابی ہیں، ان کو میرے آقا نے اپنا کرتا دیا تحفے میں۔ حضرت امیر معاویہ کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس حضور کا کرتا ہے، گئے کہنے لگے منہ مانگی قیمت دوں گا، یہ کرتا مجھے دے دے۔ صحابی کہنے لگے اگر تجھے عشق ہے تو مجھے بھی عشق ہے، میں یہ کرتا بیچتا نہیں۔ یہ صحابی فوت ہو گئے، کرتا میراث میں بیٹے کو ملا، انہوں نے موقع پایا پھر بیٹے کے پاس آئے، آج جو قیمت مانگے گا تجھے دوں گا، یہ کرتا مجھے دے دے۔ بیٹے نے امیر معاویہ کو کرتا بیچ دیا، چیزیں ہو گئیں۔ مرنے کا وقت آیا، والی وارث بیٹھے ہیں، وزراء مشیر بیٹھے ہیں، حضرت امیر معاویہ وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے یارو، میرے ساتھیو، میرے پاس حضور کی 3 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک حضور کے ناخن مبارک ہیں، ایک حضور کے بال مبارک ہیں، ایک حضور کا کرتا ہے۔ ناخن اور بال پیس لینا، ناخن اور بال پیس کے میرے کانوں میں ڈالنا، میرے ناک کے نتنوں میں ڈالنا اور میری آنکھوں میں ڈالنا، ایک، اور حضور کے کرتے میں مجھے کفن نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کرتا میرے پاؤں کے ساتھ لگے اور توہین نہ ہو جائے۔ معاویہ کیا کریں؟ کہا کرتے کو طے کرنا، ٹھپنا، اس کو ٹھپ کے طے کر کے جب کفن پہناؤ تو کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر طے کر کے رکھنا۔ اچھا، ایسا ہی کیا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اولین آخرین، انس و جن ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، مجھ سے رب پوچھیں گے معاویہ کیا لے کے آیا ہے؟ میں عرض کروں گا ربا کچھ بھی نہیں لایا، تیرے نبی کی 3 نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ 3 آئے۔ معاویہ تو حضور کی نشانیوں کی اتنی حفاظت کرے، اتنی حفاظت کرے،
ہم بدبخت ہوں گے اگر معاویہ کی حفاظت نہ کر سکیں. ہم معاویہ کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم بڑے بدبخت. خیال کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کوئی معاویہ کو بھوکے اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں. ہمیں مر جانا چاہیے، مار لینا چاہیے یا مر جانا چاہیے. ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کو کوئی بھوکے ہم زندہ رہیں، ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال حضرت عبداللہ کو کفن دیا گیا حضور کے کرتے میں. میرے آقا نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد کسی نے آواز لگائی کہ قبر میں تو والی وارث اتارتے ہیں. یا رسول اللہ عبداللہ کا تو وارث کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ کا والی وارث میں ہوں. جلدی کرو قبر میں اترے، یوں بازو پکڑے میرے ہاتھوں میں دو، میں عبداللہ کو قبر میں رکھوں. قبر میں رکھا، تختے پڑیاں رکھے گئیں، مٹی ڈالی گئی. میرے آقا باہر تشریف لائے، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر نے سنا. حضرت عمر کہنے لگے کاش کہ آج اس چارپائی پر عمر کی میت ہوتی، یہ جملہ میرے بارے میں کہا جاتا. لوگوں نے پوچھا عمر حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور قبر سے باہر تشریف لائے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہ میں عبداللہ سے فرش پہ راضی ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا. میں فرش پہ راضی، تو عرش پہ راضی. یہ ساری عزت کس وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کی وجہ سے. اور یہ جو دور گزر رہا ہے، علماء بیٹھے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے بعد فتنے بہت زیادہ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فتنوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کیسے بچیں گے؟ حضرت علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بچنے کا کیا حال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ. کتاب. میرے آقا نے فرمایا یہ میری رب کی کتاب قرآن مجید ہے، اگر اس کا دامن پکڑو گے تو فتنے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اس لیے جب صبح درس ہونا تو اس میں بیٹھ کے سویا، بولو نا جی، سویا نہ کر. کون درس دیتا ہے؟ مولوی صاحب نا. ہاں میں حافظ صاحب سے بھی عرض کرتا ہوں، مولوی صاحب سے بھی، کہ جب درس دینا تو سارے مقتدی قرآن کھول کے بیٹھے. ایسے ہی کرتے ہو؟ ہونا تک ایجا کر دیو یا نہیں؟ یہ درس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، درس وہ ہے کہ جب آپ سارے قرآن، بولو نا جی، کھول کے بیٹھے. سارے قرآن کھول کے بیٹھے. ایک آیت مولوی صاحب پڑھائیں آپ کو، ایک آیت کا ترجمہ سمجھائیں، ایک آیت کا مفہوم تفسیر سمجھائیں، کافی ہے. لیکن قرآن کھول کے بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے مولوی صاحب کہاں سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھو، یاد رکھو، اگر قرآن سے ہم دور رہیں گے نا تو پھر ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک، بولو، شرک کریں گے. پھر بڑا بوٹا ویکھیا، بڑی لمبی قبر ویکھی، رتی ساوی، بول دے نہیں، رتی ساوی چنڈی ویکھی، بس اسی اتھی چوک جا سا. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں آپ کے ہاں تو لمبی قبریں ہیں یا نہیں. ہمارے ہاری پور میں 9 گز قبر ہے. کتنی؟ 9 گز. ایک مانسہرہ میں بھی ہے، اس جگہ کا نام ہی 9 گزی ہے، وہاں بھی 9 گز قبر. پتہ نہیں، میں دکھ سے کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا، سچی بات کہتا ہوں. یہ میں توہین نہیں کرتا بزرگوں کی، ہمیں بزرگوں کی توہین کی اجازت قرآن نہیں دیتا، یہ یاد رکھو. لیکن کوئی بزرگ تے ہوئے پہلے ساڑھے بزرگ کہہ جن، مولوی صاحب ساڑھے بزرگ کہہ جن، ہائے ہائے میری دکان نہیں چلتی، میری گاڑی کا کام نہیں ہے. اچھا یہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہوں، ان کے پاس. ٹھیک ہے استاد جی کوئی وظیفہ تے دسو نا جی. اساں وظیفہ دسیا، 4 دہڑے پڑھیا، چونکہ اپے کام کرنا ذرا اوکھا ہوندا ہے نا. 4 دہڑیاں بعد چھوڑ دیتا، یار کون پڑھے. اچھا جی پھر گیا مرزا اڈے میں گیا یا اٹک اڈے میں گیا، فٹ پاتھ پہ دیکھا
ہر مسئلے کا روحانی حل مسئلے کا روحانی حل. وہ کتنے تھڑے تے بیٹھے دے, کدھر بیٹھا ہے؟ تھڑے تے, فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی روزگار نہیں ہے, دکان بڑی اچھی ہے پر دن بھر مکھیاں مارتا رہتا ہوں, تو تعویذ تے دینا. اور یہ غور ہم نے نہیں کیا کہ یہ بیچارہ خود بے روزگار تھا, یہ خود بے روزگار تھا, روزگار کے لیے تعویذوں کا کام شروع کیا اس نے, خود بیچارہ بے روزگار ہے, ہم اس کے پاس روزگار ڈھونڈیں گے. اے ہائے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر روزگار کی برکت چاہتے ہو نا تو ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سیکھنا شروع کرو. قرآن سیکھنا آپ شروع کریں گے, انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت کون دے گا؟ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو لازم پکڑو, گمراہی آپ کے قریب نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ ایک قرآن مجید, دوسرا حضور کی, بولو نا یار, حضور کی سنت. انشاءاللہ گمراہی کبھی قریب بھی. سنت کا دامن لازم پکڑو. کیوں یار؟ ہم تو حضور کے عاشق ہیں نا, بولو ہم حضور کے. اور پھر کتنا وفادار نبی ہے, کتنا وفادار نبی. ایک بات کر کے آگے نکلتا ہوں, کتنا وفادار نبی ہے. ایک مرتبہ میری اور آپ کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضور کو دیکھا کہ آج حضور خوش و خرم ہیں, مسرور ہیں, موقع پایا, خوش خوش دیکھا تو آ کے ایک ڈیمانڈ کی, مطالبہ کیا. اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا کیجئے. میری طرف توجہ. عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا کیجئے. عائشہ کیا دعا کروں؟ حضور سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کیجئے. میرے آقا ہاتھ اٹھاتی ہیں, اللہم اغفر لعائشہ, اے اللہ عائشہ کی بخشش فرما دے, اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے, اے اللہ عائشہ کو معاف فرما دے. میرے آقا نے حضرت عائشہ کو دیکھا, خوش ہیں. میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیوں خوش ہو؟ یا رسول اللہ آپ دعا کریں تو میں خوش کیسے نہ ہوں. اچھا, میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ سنیے گا, سنیے گا کتنا وفادار نبی ہے, کبھی بھی ہمیں نہیں بھولا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تیرے لیے میں نے دعا کی ہے, تیرے مطالبے کے بعد, تیری ڈیمانڈ کے بعد. تو کپڑوں میں نہیں سماتی, تو اتنی خوش ہے. سن, کوئی نماز ایسی نہیں گزرتی کہ ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا بغیر ڈیمانڈ کے کرتا ہوں. ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا بغیر مطالبے کے کرتا ہوں. اور ہم, حضور تو ہمیں کبھی نہ بھولیں, ہم قدم قدم پہ بھول جائیں, لمحہ لمحہ بھول جائیں, سانس سانس بھول جائیں, ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو. ہماری غمی حضور کے طریقے پہ نہ ہو, ہماری خوشی حضور کے طریقے پہ نہ ہو, ہیں جی, ہمارا مسجد میں آنا حضور کے طریقے پہ نہ ہو, چلنا پھرنا, تجارت, بزنس, زندگی کے سارے معاملات حضور کی سنت کے مطابق نہ ہوں, تو پھر عشق کا دم بھرنا یہ سچا کریں گے. انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے, قرآن بھی سمجھیں گے, اور حضور کی سنت کو بھی زندگی میں جگہ دیں گے. یہی تو ہمارا مشن ہے بھائی, ہمارا مشن ہی یہی ہے, ہماری پکار ہی, ہماری دعوت ہی یہی ہے. ہم ہر کسی کو یہی دعوت, سچ بتاؤ یہ دعوت اچھی ہے یا بری؟ اچھی ہے نا. ہم آپ کو بھی یہی کہتے ہیں, ہر ایک کو کہو قرآن سیکھے, حضور کا فرمان. بس انشاءاللہ, انشاءاللہ جتنے فتنے ابھریں گے,
جہاں جہاں سے آپ پہ حملہ ہوگا، آپ کے ایمان پہ حملہ ہوگا، شرک آئے آپ شرک سے دور بھاگیں گے۔ صحابہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آئے، انشاءاللہ آپ کے سامنے صحابہ کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن سیکھیں گے، حضور کے فرمان سیکھیں گے، انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے پر کبھی کمپرومائز نہیں۔ کوئی مسئلہ بھی آئے انشاءاللہ گمراہی آپ کے قریب۔ اور اگر قرآن سے دور بھاگو گے، آپ کی توجہ ہے، یہ تو قرآن پڑھو گے تو عزت ملے گی، قرآن سمجھو گے تو عزت ملے گی، اور اگر قرآن سے دور بھاگو گے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتی ہیں جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اعراض کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، عقیدہ نہیں بناتا، عمل میں نہیں لاتا، میرے رب فرماتے ہیں اسے دو سزائیں دوں گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ اللہ دنیا کی سزا کیا ہوگی؟ میرے رب فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ روزی، پیسے بڑے ہوں گے، عدالتوں میں لگیں گے، کچہریوں میں لگیں گے، اسپتالوں میں، مال و دولت بڑی ہوگی، زندگی میں سکون۔ اور دوسری سزا کیا ملے گی؟ فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، قرآن سے دور بھاگنے والا رب کے دربار میں آئے گا، اندھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اندھا۔ عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ میں دنیا میں بینا تھا، میری آنکھیں تھی، مجھے کیوں نہ بینا کر دیا گیا؟ رب العالمین فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اے میرے بندے، کل دنیا میں علماء، مفتیان، مفسرین، مشائخ تیرے پاس میری کتاب لے کے آتے تھے، پڑھ سمجھ زندگی میں بسا، عقیدہ اس کے مطابق بنا، تو نے تو اس سے منہ پھیر دیا کرتا تھا، اس قرآن سے اعراض کرتا تھا، تو اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی چھوڑ دیا گیا ہے، آج تجھے بھی۔ آپ کے یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں آپ کی مسجد میں، اور ہم صبح صبح مست نیند سوئے ہوتے۔ آپ کے یہاں ہمارے ایک اور ساتھی ہے مفتی عمر خطاب صاحب، وہ جامع حسینیہ مرزا، وہ پورا یہ رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ پورا قرآن مجید تفسیر سے پڑھاتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی یہ ہونا چاہیے، اپنے مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو مجبور کرو کہ آپ کو رمضان میں خاص کر 2-2.5 گھنٹے اللہ کی کتاب سمجھائے۔ 10-15 منٹہ نال کام نہیں چلتا، ان کو کہو، منت کرو، ہمارے لیے وقت نکالو جی، اور قرآن کے ترجمے کی کلاس بناؤ، نوجوانوں کے لیے الگ بناؤ، بابوں کے لیے۔ میں شاید پہلے بھی میں نے کسی جگہ میں یہ بات سنائی ہو، ایک مرتبہ میں اپنے استاد قاری عبداللہ صاحب مانسہرہ میں ہیں، عشاء کے بعد ان کے پاس گیا تو میں نے کہا استاد جی اب تو نماز ہو گئی ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمیں کھلا وقت مل جائے گا۔ استاد جی کہنے لگے نہیں، میں نے تو ابھی پڑھانا ہے۔
میں نے کہا استاد جی یہاں تو نماز میں کوئی بچے نہیں، آپ کس کو پڑھائیں گے؟ کہنے لگے چٹی داڑی والے بچیاں نو پڑھاواں گا۔ اچھا جتنے لوگ نماز کے لیے آئے تھے، میں بلا مبالغہ آپ کو کہتا ہوں، جتنے لوگ نماز کے لیے آئے تھے ایک بھی نہیں گیا۔ کسی نے قاعدہ اٹھایا ہے، کسی نے قرآن مجید اٹھایا ہوا ہے، اور کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ناظرہ، سب ایسے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دیوارہ نال ٹیک لا کے نہیں بیٹھے دے، منہ دیوارہ در موڑ کے بیٹھے دے، بڈھے بابے بھی۔ ہم تو پھر تھوڑی سی گنجائش دے دیتے ہیں نا، تو ہمارے استاد جی کے سامنے اگر کوئی ایسے ٹیک لا کے بیٹھتا نا، بوڑھا بابا بھی، اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے سامنے ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، کہتے تھے اللہ دی کتاب دے سامنے ٹیک لا کے نہ بیٹھو۔ اللہ کی کتاب کے سامنے ٹیک، سارے بابے بیٹھے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹے ان کی کلاس ہوئی، ایک ایک آتا رہا، سبق سناتا رہا، جاتا رہا، یاد کر، سارے آخر میں دعا ہو گئی، چھٹی کر کے چلے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام اللہ کرے ہمیں آپ میں بھی یہ شعور آ جائے اور ہمارے اندر بھی یہ شعور آ جائے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی۔ ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہماری تو چاہت ہوتی ہے علماء بیٹھے کہ کوئی آئے پڑھے ہم پڑھائیں، لیکن 10 دن شوق ہوتا ہے، پھر کردیاں کٹتیاں 2-4 دانے رہ گئے۔ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ مجھ سے پہلے مولوی صاحب ایک بات کر رہے تھے، میں اس کے ساتھ ایک اور جوڑ کے بات کرتا ہوں۔ ہم بدکاری کو گناہ سمجھتے ہیں، سود کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، خیانت کو گناہ سمجھتے ہیں، بد نظری کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ سارے گناہ جتنے ہیں، چغلی، غیبت، جھوٹ، ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نہ سیکھنے کو ہم گناہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن نہ سیکھنا سب سے، یہ مولوی صاحب یہی کہہ رہے تھے۔ یہ شکایت حضور نہیں فرمائیں گے کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، میرے آنے کے بعد انہوں نے چوری کی ہے، میرے آنے کے بعد انہوں نے خیانت کی ہے، میرے آنے کے بعد انہوں نے جھوٹ بولا ہے، میرے آنے کے بعد انہوں نے غیبت کی ہے، میرے آنے کے بعد انہوں نے چغلی کھائی ہے۔ یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ کے دربار میں حضور مقدمہ دائر کروائیں گے، استغاثہ کریں گے، کیس دائر کروائیں گے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کی عدالت ہوگی، حضور مقدمہ لے کے کھڑے ہوں گے، اللہ یہ میری امت کے لوگ میرے آنے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سچ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، عدالت اللہ کی ہو، کیس کرنے والے حضور ہوں، ہم بچ سکیں گے؟ بولو قرآن کو چھوڑ کے بچ سکیں گے؟ نہیں بچ سکتے، کبھی نہیں بچ سکتے۔ اگر دنیا میں عزت چاہنی ہے، اب آخری باتیں میری طرف، دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں عزت چاہتے ہو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، حضور کی سنت کو زندگی میں بساؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، اللہ کے عذابوں سے بھی بچ جائیں گے، حضور ہمارے خلاف مقدمہ بھی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھو گے، پڑھو گے، بوڑھے بھی پڑھو گے، جوان بھی پڑھو گے، بچے بھی پڑھو گے۔ یہ میری پرانی بات ہے، میں کر دیتا ہوں، بڑے زمانے بعد مجھے یاد آئی ہے۔ یہ اگر بابے پڑھتے پڑھتے مر گئے نا، 1 پارہ پڑھیں گے، 2 پارے پڑھیں گے، 4 پارے پڑھیں گے، زندگی کا پیمانہ لبریز، ٹر جائیں گے، چلے جائیں گے، کل اللہ ان 4 پارے پڑھنے والے لوگوں کو اللہ علماء کی صف میں کھڑا کرے، علماء کی صف میں کھڑا، کیونکہ ہیں جی جن کے ساتھ بیٹھک اٹھک ہوتی ہے، حشر بھی انہی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اعلانیہ خفیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کا مسئلہ ہے۔ مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو رمضان گزر جائے، حضور نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، رمضان گزر جائے رب سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے۔ اللہ پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے تو ہماری معافی کا اعلان کر دے۔ اللہ تو ہماری معافی کا اعلان کر دے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو زندگی ختم ہو جائے، تیرے پاس آنے کا وقت آ جائے، مولا ہم گناہوں کے بورے اٹھائے رکھیں۔ مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بوڑھوں کا جرگہ لے کے بیٹھا ہوں، اللہ جوانوں کا جرگہ لے کے بیٹھا ہوں، اللہ بچوں کا جرگہ لے کے بیٹھا ہوں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ہم سارے۔ اللہ دنیا والے بھی اگر جرگہ لے کے ان کے گھر سے اندر داخل ہو جاؤ بڑے سے بڑا جرم معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ مولا ہم بھی جرگہ لے کے آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹا اللہ۔ اللہ ہمیں خالی دامن نہ لٹا مولا۔ مولا تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری معافی کا اعلان کر دے اللہ، ہمارے ساتھ صلح اور راضی نامہ کر دے اللہ۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ اس مجلس میں بیٹھے لوگوں میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے گھروں میں، اللہ ان کے حقداروں میں، خاص کر مولا مجلس میں بیٹھے لوگوں میں سے جن جن کے ماں باپ بیمار ہیں، مولا سب کو شفائے کامل عطا فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ خاص کر اللہ میرے والد گرامی بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اللہ آج قرآن کی مجلس ہے، انہوں نے بڑا عمل کیا ہے، اللہ قرآن سنایا ہے، سنا ہے، اللہ اس عمل کی وجہ سے میرے والد گرامی کو دیگر جتنے بزرگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ میں سے، ماں باپ میں سے، رشتہ داروں میں سے، حقداروں میں سے، اللہ مقتدیوں میں سے، اللہ معاونین میں سے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے، مولا تو سب کی مغفرت کاملہ۔ اے اللہ خاص کر، اے اللہ خاص کر ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہو، مولا تو ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ اے اللہ میری سادی سی ماں تھی، کبھی کبھی مجھے بٹھا کے کہتی تھی کہ پتہ نہیں پتر میرے پیچھے بھی کوئی ہاتھ اٹھائے گا یا نہیں۔ کاش کہ آج ہوتی تو دیکھتی ہزاروں لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا۔ اللہ تو میری ماں کو بھی معاف، درجات بلند فرما دے۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن والوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما دے۔ اللہ جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر ان کے سروں پہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ماں باپ کا خادم بنا دے۔ اللہ ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان کے راحت و آرام، چین و سکون کا سبب بنا دے۔ اللہ ان کی تکلیف کا سبب نہ بنا۔ اللہ
اللہ آج جوان جوانی میں مست ہوتا ہے، ماں بچپن میں تکلیف برداشت کرتی ہے، ساری رات اس کی وجہ سے جاگتی رہتی ہے، اب جوان ہو گیا، رات کو آوارہ پھرتا ہے، ماں بیچاری دروازہ تکتی رہتی ہے کہ کب میرا شہزادہ آئے گا، لیکن یہ ماں کی نیند جلاتا ہے، ماں کو ستاتا ہے۔ اللہ آج تک جو یہ جرم ہم نے کیا ہے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے، آئندہ کے لیے اس جرم سے بچا دے اللہ، ماں باپ کا خادم بنا دے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ، صدقہ جاریہ بنا دے اللہ۔ اے اللہ جتنے لوگ اہل مدارس یہاں بیٹھے ہیں، مولا دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی مدد اور نصرت فرما دے، ان کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے اللہ، ان کے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو تو پورا فرما دے اللہ، جتنے لوگ تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں، جانی مالی زبانی جس رنگ میں آباد کرتے ہیں، مولا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے اللہ، انہیں دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے اللہ، ہم سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے اللہ، جن کی اولادیں بیرون ممالک میں ہیں، مولا انہیں خیر کی خبر سنا دے اللہ، جن کی اولادیں نہیں ہیں، مولا انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دے اللہ، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ بڑا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مولا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم سب کو اپنا گھر بیت اللہ دکھا دے اللہ، اللہ حضور کا روزہ بھی دکھا دے اللہ ہم مانتے ہیں اللہ، ہم مانتے ہیں ہم غریب ہیں، پر تو غریب نہیں اللہ، تیرے خزانے میں تو کمی نہیں ہے مولا اللہ، ہم سب کے جانے کا بندوبست فرما دے اللہ، اپنے در پہ بلا لے، حضور کے در کی حاضری نصیب فرما دے، بار بار نصیب فرما دے اللہ، وہاں جانے کے قابل بنا دے اللہ، وہاں جانے کے قابل بنا دے اللہ، وہاں جانے کے قابل بنا دے۔ اے اللہ جتنے لوگ جس رنگ میں دین کی خدمت کرتے ہیں، جس شعبے میں دین کی خدمت کرتے ہیں، تبلیغی رنگ ہے، جہاد کا رنگ ہے، مدارس کا رنگ ہے، قرآن کی خدمت ہے، اللہ دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، یا اللہ جتنے بھی دین کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اللہ سب کے کاموں کو قبول فرما دے، سب کے کاموں کو قبول فرما دے اللہ، ہم سب کو دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والا بنا دے، اس کے لیے جس قوت، صلاحیت، استعداد کی ضرورت ہے مولا، جن اسباب و وسائل کی ضرورت ہے مولا ہمیں عطا فرما دے، جب تک زندہ رہیں مولا ایمان اسلام پہ قائم دائم رکھ، ہدایت پہ استقامت عطا فرما اللہ، گمراہی اور ضلالت سے بچا اللہ، مرنے کا وقت آئے ایمان والی موت عطا فرما اللہ، شہادت والی موت عطا فرما اللہ، کلمے والی موت عطا فرما اللہ، کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر مسجد میں گزر جائے، اذانیں دیتے گزر جائے، نمازیں پڑھاتے گزر جائے، مدرسے میں گزر جائے، ہمارا خاتمہ برا ہو جائے اللہ، ہم سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ، ہمارا خاتمہ اچھا فرما دے، برے خاتمے سے بچا دے، برے خاتمے سے بچا دے اللہ، اچھا خاتمہ فرما دے اللہ، جتنے لوگ ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ، وہ تو اچھا سمجھ کے کہتے ہیں، نیک سمجھ کے کہتے ہیں، ہم کتنے نیک ہیں تو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اللہ ان لوگوں کا گمان اچھا ہے ہمارے بارے، اللہ ان کے گمان کے مطابق تو ہمیں نیک صالح بنا دے اللہ، پھر ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما دے۔ کتنے لوگ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، اپنی روزی کی کشادگی کے لیے دعاؤں کا کہتے ہیں،
اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا کہتے ہیں۔ اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کر، سب کی جائز تمنائیں تو پوری فرما دے۔ گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہم سے پہلے جاگتی ہیں، ہم سے بعد میں سوتی ہیں، اللہ دن بھر آگ کے سامنے کھڑی رہتی ہیں، ہماری خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ اللہ ہم نے یہ جہاں جو قرآن مجید سنایا ہے، مولا اس عمل کا پورا پورا اجر و ثواب ان کو بھی عطا فرما، اللہ ان کو بھی عطا فرما، اللہ ان کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ مرتے دم تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کرتوت کی وجہ سے اللہ لمحہ بھر کے لیے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ بہت گناہ گار ہے، محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما۔ جو ٹوٹی پھوٹی خدمت لے رہا ہے، مولا مرتے دم تک لیتا رہے۔ اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچا دے، اللہ اخلاص نصیب فرما دے۔ اگر اللہ ریاکاری ہو جائے، کمزور ہیں، انسان ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔